چینل عمران بھٹی سعیدی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ آپ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ گرامی قدر حضرت مولانا شیخ الحدیث حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام، مدرسہ معمورہ کے اساتذہ کرام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں، بھائیو عزیزوں، مجلس احرار اسلام تحریک ختم نبوت کی بانی جماعت ہے اور شہدائے ختم نبوت کی وارث جماعت ہے، اور اس وراثت کو 100 سال سے ہم لے کر چل رہے ہیں، جس کا مظاہرہ ہم یہاں مختلف اجتماعات کی صورت میں کرتے رہتے ہیں اور آپ ہماری باتیں سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا مجھ سے پہلے محترم مولانا مفتی سید سمیع الحسن حمدانی صاحب نے، اور ابھی برادر عزیز مولانا سید عطاء المنان بخاری نے بڑی تفصیل کے ساتھ مجلس احرار اسلام کی جد و جہد اور محنت کو، قربانیوں کو، عزم و استقلال سے معمور جو ہماری تاریخ ہے اس کے واقعات آپ کو سنائے۔ بس یہی ہے کہ ہم شہدائے ختم نبوت کا پیغام لے کر چلتے رہیں گے اور اپنی زندگیاں اسی کام میں بتا دیں گے۔ اس وقت مختلف شعبے الحمدللہ کام کر رہے ہیں پورے عزم کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ اس انداز میں ہم لوگ تشہیری مہم بھی نہیں چلاتے اور نہ یہ مقصود ہوتا ہے، مقصود کام ہے۔ شعبہ تبلیغ ہے، اس کے تحت ہمارے مبلغین ختم نبوت ملک بھر میں اجتماعات ختم نبوت منعقد کرتے ہیں، لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، فتنہ قادیانیت سے انہیں آگاہ کرتے ہیں، لوگوں کے ایمانوں کو بچانے کی ایک محنت کرتے ہیں، اور یہ تسلسل ہے اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کی محنت سے، ان کی دعوت سے مختلف شہروں میں بہت سارے قادیانی جو ہیں وہ بڑے تسلسل کے ساتھ اسلام کے نورانی دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مجلس احرار کا شعبہ نشر و اشاعت ہے، اور اس کے تحت انہی عنوانات پر ختم نبوت ہے، دفاع صحابہ ہے، احرار کی تاریخ ہے، جد و جہد ہے، اس پر لٹریچر شائع ہوتا ہے۔ حال ہی میں ہمارے مورخ احرار جناب ڈاکٹر محمد عمر فاروق صاحب، جو مرکزی ناظم نشر و اشاعت ہیں مجلس احرار اسلام کے، بہت ہی باہمت باعزم آدمی ہیں، ان کی 2 کتابیں تاریخ ختم نبوت کے عنوان پر 2 جلدوں میں آ چکی ہے اور مزید کام جاری ہے، موجود ہے، اور باقی ہمارے اکابر کے بھی مختلف مضامین کی چیزیں، کتابیں، تقاریر مسلسل شائع ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ یہ ایک دعوت ہے کہ ہم زبان سے بھی اور قلم سے بھی دونوں محاذوں پر دین کی خدمت اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، اور جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ شعبہ تعلیم ہے، ملک بھر میں تقریباً ہمارے 35 کے قریب مدارس ہیں، مراکز ہیں، اس میں قرآن کریم کی تعلیم، حفظ قرآن کریم خاص طور پر اس کا اہتمام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں مدرسہ معمورہ میں الحمدللہ مشکوٰۃ شریف تک ہمارا درجہ موجود ہے، طلباء پڑھ رہے ہیں، اور دورہ حدیث کے لیے کسی اور بڑے جامعہ میں ہم ان کو بھیج دیتے ہیں، دورہ بھی کر کے آگے ماشاءاللہ مولوی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی دین کا کام لے۔ شعبہ خدمت خلق ہے، ہمارے ناظم تبلیغ شعبہ تبلیغ کے مولانا سید عطاء المنان بخاری، شعبہ خدمت خلق بھی ان کے سپرد ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खिदमत खल्क के इस शोबे के अंदर वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जनाब नगर में ख़ास तौर पे, और माहाना बुनियादों पर भी और रोज़ाना की बुनियादों पर भी मुसलमानों को वहाँ तिब्बी सहूलतें, फ्री आई कैंप है और दीगर उसमें ECG है, ब्लड शुगर, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके टेस्ट हैं, ये सारा वहाँ मुसलमानों को फ्री ये तिब्बी सहूलतें फराहम की जाती हैं और उनसे तामुल किया जाता है। और आइंदा उसमें ऑपरेशन जो है आँखों के, उसके लिए भी इंशाअल्लाह पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब इंशाअल्लाह मज़ीद उसको ज़्यादा अच्छे अंदाज में इस काम को भी आगे चलाएंगे। तो ये काम है। बाकी आप काम करेंगे तो रास्ता जो है उसमें रुकावटें खड़ी होंगी, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी हुई तो क्या आपने दीन की दावत और मेहनत को छोड़ दिया? सहाबा किराम ने काम किया रज़ी अल्लाह अन्हुम ने, तो क्या उनके रास्ते में रुकावटें नहीं आई? सारी रुकावटें वहीं आई हैं और सारी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। सबसे ज़्यादा कुर्बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है इस उम्मत के लिए, इस दीन के लिए, और अल्लाह की तौहीद और उसकी किताब को अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाने के लिए। हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं आ रही, इतना ही है ना कि कुछ लोग इधर उधर से हमारे खिलाफ बोलते हैं, तो बोलने दिया करें और इससे लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करें, जिसको आप वो अंग्रेज़ी ज़बान में इंजॉयमेंट कहते हैं, इंजॉयमेंट किया करें। ये लोग हमें गालियाँ दें और हम जवाब में मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल करें, उनकी गालियों का, और उनकी हिदायत की दुआ करें। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा फितना है असर हाजिर में, ताबूत अकबर है। तो उसमें देखें, इस शक्ल सूरत का नाम मौलवी नहीं है, दीन पर अमल का नाम मौलवियत है। तो कई मौलवी नुमा भी आपको सोशल मीडिया पर नजर आएंगे, दाढ़ियों वाले, पगड़ियों वाले, टोपियों वाले, उल्टी सीधी हाँकेंगे, हिनहिनाएंगे, हीगेंगे, चीखेंगे, धाड़ेंगे, बक बक करेंगे। वो दीन की भी गलत तामीरात करेंगे और दीन का सही काम करने वाले उनको भी बदनाम करेंगे। और कोशिश ये है कि मजलिस अहरार इस्लाम जो तारीख़ ख़त्म नबूवत की बानी जमात है, ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ जो है, इसका काम छोड़ दें। ये एक बड़ी इज्तिमाई तौर पर यह कोशिश हो रही है, और इज्तिमाई तौर पर भी कुछ क्या है, कुछ खुबसा है, कुछ अबालिस है, असर है, कुछ खुबसा है और कुछ अबालिस है, असर है। और बंदगाने दिरहम व दनानीर है, ये उनकी औकात है। ना वो अकीदे के साथ मुखलिस हैं, ना वो दीन के साथ मुखलिस हैं, ना अपने मिशन के साथ मुखलिस हैं। बस मनसब और जाह तलबी, इसके लिए वो सारी जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैं ये अला वजहिल बसीरत कह रहा हूँ, इसलिए कि उनके करतूत और उनके जो बुरे आमाल हैं और उनकी जो साजिशें हैं वो अयां हैं, नजर आ रही हैं। अच्छा, पूरे मुल्क में हम ही नजर आ रहे हैं, उन्हें और कोई नजर नहीं आ रहा। कमाल ये है, मौलवी नुमा है, मैंने पहले कहा मौलवी नहीं है, मौलवियों की शक्लें इख्तियार की हुई हैं, बहरूपिये हैं, पगड़ियां, दाढ़ियां, टोपियां, जुब्बे, हदीसें भी पढ़ा रहे हैं बैठ के, फतवे भी दे रहे हैं बैठ के, तफसीर भी पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, पता नहीं किस दुनिया में ये लोग बैठे हुए हैं। इस वक्त मौलवियों की औलाद में, मौलवियों की, और उनमें बहुत सारे जय्यद उलमा हैं, उनकी औलादें जो है वो मुल्हिद हो गए हैं, मुल्हिद। और उनकी तादाद जो हमारे रिकॉर्ड में है वो तकरीबन 600 के करीब है। उनके बेटे मुल्हिद हो गए तुम्हारे इन करतूतों की वजह से, तुम्हारी इन बदतमीजियों की वजह से, तुम्हारी इन खबासतों और दनाअतों की वजह
وجہ سے جو تم اپنے ہم عصر اپنی عصری جماعتی تنظیموں جو دین کی خدمت کر رہی ہیں تم ان کا احتساب تم مامور من اللہ ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے. تم وہ بدماش ہو کہ تم صحابہ کی بھی غلطیاں جو ہے وہ شمار کر رہے ہو. یہ فریضہ کس نے تمہیں سونپا؟ صحابہ کی خطا شماری کا. بے شرمو بے حیاؤ کس نے تمہیں یہ فریضہ سونپا ہے؟ فلاں باطل ہے فلاں حق پر ہے. تو کیا ہے؟ تیرا تو شجرہ نسب بھی نہیں ہے کہیں. تو حلالی بھی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے ایمان کو تول رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ تمہاری اولادیں ملحد ہوں گی جب تم خود ڈی ٹریک ہو جاؤ گے, خود اپنی لائن سے ہٹ جاؤ گے, لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلاؤ گے. مال اکٹھا کرنے پر تم نے لگایا ہوا ہے. سستی شہرت کے بھوکے شہدے لقے لقندرے قتل معاف نہیں کریں گے. ہم نہ مرعوب ہیں ان سے, نہ متاثر ہیں, نہ خوف زدہ ہیں. کیا اوقات ہے ان کی؟ تم نے عطا اللہ شاہ بخاری کو معاف نہیں کیا, تم نے حسین احمد مدنی کو معاف نہیں کیا. تم تو وہ مردود ہو, تم نے شاہ ولی اللہ کو معاف نہیں کیا. یہ تو ان لوگوں کی عظمت تھی, ان کا علم تھا, ان کا تقوی تھا, ان کی للہیت تھی, ان کا عزم تھا کہ اس کے سامنے تم ٹھہر نہیں سکے. تم ہمارے سامنے بھی نہیں ٹھہر سکتے. اللہ کے فضل و کرم سے 100 سال آ گئے, 100 سال ہو گئے تم ہمیں مٹانے لگے ہوئے ہو. تم خود مٹ گئے. تم نے ہمیں خریدنے کی کوشش کی. میں نام نہیں لیتا. ایک بہت بڑے مولوی تھے ابن امیر شریعت مولانا سید عطا المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ شاہ جی آپ چپ رہے, میں آپ کو پیسے دوں گا. تو شاہ جی نے کہا کہ جس نسبت کے تم آدمی ہو نا, میرے سامنے وہ نسبت آ گئی ہے. ایک لمحے کے اندر میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارے سارے دانت توڑ دوں گا. تمہیں حیا نہیں آئی؟ تم کس آدمی سے کیا بات مجھے بکاؤ مال سمجھا ہے؟ ہم نے اگر جائیدادیں بنانی ہوتی, عطا اللہ شاہ بخاری کو 50 مربعوں کی تو پہلی آفر ہوئی تھی. پھر کیا چھوڑ گئے ہمارے لیے؟ کرائے کا مکان, کوئی جائیداد نہیں چھوڑی. ہاں یہ جائیداد چھوڑی ہے. دین کے طلباء, علماء, دینی جماعت اور دین کے ہر اس محاذ پر پہرا دینا جہاں بھی دشمن جو ہے وہ دین پر حملہ آور ہو رہا ہے. یہ وراثت ہے ان کی, یہ ہمیں ملی ہوئی ہے الحمدللہ, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس پر قائم اور دائم ہیں. تو پریشان نہ ہوا کریں. میں نے گزشتہ سال بھی یہ کہا تھا, ہمارے دوست بات پریشان ہو جاتے ہیں بڑی پگڑی کو دیکھ کے, بڑی داڑھی کو دیکھ کے. بڑے مولوی نہیں ہے, مولوی نما ہے. میں نے وہ ملحدین کی بات کی ہے نا, جن مولویوں کے بچے ملحد ہو گئے ہیں. آپ حیران ہوں گے, میرے علم میں ہے وہ ممبر پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خطبہ جمعہ بھی دے رہے ہیں, وہ حدیث بھی پڑھا رہا ہے, وہ تفسیر بھی پڑھا رہا ہے, لیکن ڈبل ڈیوٹی دے رہا ہے. ادھر سے بھی پیسے لے رہا ہے, ادھر سے بھی پیسے لے رہا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. ڈبل ڈیوٹی, ڈبل کراس ہے یہ. انہوں نے کہا بھائی تم ہمارا کام کرو, یہ منصب مت چھوڑو. یہیں بیٹھ کے تو کام کرنا ہے. لوگوں کو حدیث پڑھاتے پڑھاتے حدیث سے اس کو دور کرنا ہے. لوگوں کو قرآن پڑھاتے پڑھاتے قرآن سے دور کرنا ہے. نئی نئی تعبیرات ہیں, نئی نئی تشریحات ہیں, نئے نئے مفاہیم ہیں جو اجماع امت سے ہٹ کر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مفہوم حدیث میں بیان فرمایا, جو معنی بیان, جو مطلب بیان فرمایا, اس کو چھوڑ کر اپنی عقل کی میزان پر نئے مطالب, نئے مفاہیم, نئی تشریحات, نئی تعبیرات جو تمہارے اس دنیا کے مفادات کے ماتحت ہیں, دنیا کے مفادات کے ماتحت ہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جو تعبیر صحابہ نے کی, جو حدیث میں ہے, جو سنت میں ہے,
جو اجماع امت ہے وہی تعبیر چلے گی، وہی ویلڈ ہے، قیامت تک وہی چلے گی۔ اور یہ علماء پہرے دار ہیں، یہی تو کمال ہے۔ اس دین کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ہے، کیسا انتظام کیا ہے، بتائیں نا۔ کوئی حدیث کو نکال سکا؟ حدیثیں گھڑی تو محدثین نے گھڑی ہوئی بھی جمع کر کے آگے رکھ دی، یہ سارا 2 نمبر مال ہے، سارا حضور کے نام منسوب کیا، وسیع حدیثیں ہیں ساری، علماء کا احسان ہے امت پر۔ مسئلہ غلط کو بیان کر رہے، عالم آگے کھڑا ہے، یہ حرام ہے جس کو تم حلال بنا رہے ہو۔ تو بھائی بس ہماری یہی دعوت ہے مجلس احرار اسلام کی کہ ہم اول و آخر دین کے خادم ہیں، دین کے مبلغ ہیں، دین کے لیے جینا چاہتے ہیں، دین پر مرنا چاہتے ہیں، اور اس دین کا علم جب تک زندہ ہے اس کو بلند رکھیں گے۔ یہی آخری پیغام ہمیں دیا تھا امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مسلمانوں، عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آئے اور پرچم ختم نبوت گرنے نہ پائے۔ ہم نے نہ عقیدے پر آنچ آنے دی ہے، نہ اس پرچم کو گرنے دیا ہے۔ یہ پرچم بلند رہے گا، لہراتا رہے گا، اس کو کوئی سرنگو نہیں کر سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواسہ حضرت درخواستی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن دامت برکاتہم، مدیر جامع عبداللہ بن مسعود خانپور مرکز احرار دار بنی ہاشم میں نواسہ میری شریعت کی دعوت پر تشریف لائے۔ اللہ حضرت کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب مشکاۃ شریف کی آخری حدیث کا درس ارشاد فرمائیں گے۔